السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المسلکہ القاعدۃ السابعہ، اسماء سے متعلق جو قواعد شیخ نے ذکر کیے ان میں سے یہ آخری قاعدہ، ساتواں قاعدہ۔ عنوان ہے الالحاد فی اسماء اللہ تعالی هو المیل بها اما یجب فیہا۔ لفظی ترجمہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اس قاعدہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں الحاد نہ کرنا، اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنا۔ ابھی تک جو ہم 6 قواعد پڑھے ان میں اللہ کے اسماء سے متعلق حسن کو پڑھے، کمال کو پڑھے، فضل کو پڑھے، خوبیوں کو پڑھے، ان کے معانی اور مفاہیم کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کیے۔ ابھی اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء میں کیا ہم کو نہیں کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اس کے لیے جو لفظ شیخ نے استعمال کیا الالحاد، بڑا ہی جامع لفظ ہے۔ قاعدے کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد آیت سے شروع کرتے ہیں۔ آیت شیخ نے یہاں پر ذکر نہیں کی ہے، لیکن آیت پڑھتے ہیں۔ الالحاد فی اسماء اللہ تعالی، اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہے؟ هو المیل بها اما یجب فیہا۔ یہاں پر دیکھیے دو حرف جر کے استعمال کے طریقے کو آپ سمجھیے، یا اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ کلمہ کے استعمال کو، لفظ کے استعمال کو دیکھیے کہ کس طرح صلہ کے استعمال سے اس کا معنی کس طرح بدلتا ہے۔ با اور ان کا استعمال، المیل بہا اما یجب فیہا، ان ناموں میں مائل ہو جانا ان چیزوں سے جو اس میں واجب ہے۔ لفظی ترجمہ المیل بہا، ان کے ساتھ مائل ہو جانا، اما یجب فیہا، ان چیزوں سے جو اس میں واجب ہے۔ لفظی ترجمہ مفہوم کیا ہے؟ مالا ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعراض کرنا، بلکہ اس کے بجائے، اس لفظ کی شرح کرنے کے بجائے میں ایک دوسرا لفظ بتا دوں جو آپ کو سمجھنے کے لیے آسان ہوگا۔ رغبہ کا لفظ ہے، رغبہ، را غین با، رغبت، جس کو اردو نہیں، رغبت نہیں، وہ صلہ کو سمجھنے کے لیے، اور یہ بھی انشاءاللہ سمجھ جائے گا۔ رغبت، رغبت بولتے ہیں ہم اردو، مجھے اس چیز کی رغبت ہے، اس چیز کی خواہش ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہے۔ لیکن عربی میں را غین با کا مادہ استعمال ہوا 2 طریقوں سے۔ کیا 2 طریقوں سے معلوم کسی کو؟ ان کے ساتھ اور فا کے ساتھ، نہیں، فا کے ساتھ، ہاں، ان کے ساتھ اور فی کے ساتھ۔ جب ان کے ساتھ استعمال ہوا رغیبہ ان، تو کیا معنی ہوگا؟ اعراض کرنا، اعراض کرنا۔ وہ حدیث بتائے کتابوں نے کہا من رغب عن سنتی، من رغب عن سنتی۔ فی کا معنی یا ان کے معنی میں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں متعدد آیتیں میں ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفیہ، ومن یرغب یعنی ومن یورث۔ دوسرا معنی فی کا ہے، رغبہ فی، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رغبت کرنا، خواہش کرنا۔ رغبہ فی والی کوئی آیت بتائیں، ابھی دیکھیں نہیں دے میں آ رہی اس کی۔ ایک آیت ہے جس میں دو، ہاں نہیں، فی کے ساتھ آئے، ایک آیت ہے جس میں دونوں معنی پایا جاتا ہے۔ سورہ نساء، سورہ نساء کی آیت، آیت نمبر 127، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، سورہ نساء آیت نمبر 127، ان تنکحوہن، وترغبون ان تنکحوہن، اس میں دونوں معنی ہے۔ یہاں ان مصدریہ ہے، یہاں دونوں معنی محذوف مانا گیا ہے۔ کس طرح دونوں معنی؟ یہاں پر نہ تو ان ہے نہ تو فی، یہاں ان مصدریہ ہے، ان تنکحوہن یعنی نکاح ہن، ان فعل مضارع پہ داخل ہوا، معنی کیا ہوا؟ مصدر مؤول۔ یہاں پر نہ تو ان ہے نہ تو فی ہے۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں دونوں معنی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی فی والا معنی بھی اور ان والا معنی بھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو کہیں جانے کے بجائے تفسیر سادی پڑھ لیں۔ تفسیر سادی کس لیے حوالہ دیتا ہوں
کہ مختصر میں بڑے جامع انداز میں شرح کرتے ہیں، اور خاص طور جہاں اسماء و صفات کی بات ہوتی ہے بہت اچھی طرح شرح، بہت تفصیلی شرح نہیں تفسیر سادی کی، لیکن اختصار کے ساتھ ہاں 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 قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت مختصر انداز میں بہتر تفسیر ہے، ترجمہ نہیں، ڈائریکٹ آپ تفسیر سادی پڑھیے۔ یہاں پر دیکھیے ترغبون ان تنکحوہن، ترغبون فی نکاحہن، ایک معنی یہ بیان کیا۔ ان تنکحوہن پہلے بتایا کہ ان مضارع پر داخل ہے، مصدریہ ہو گیا یعنی نکاحہن، ٹھیک ہے۔ فی کے معنی میں ترغبون فی نکاحہن، تم کو ان عورتوں سے نکاح کی رغبت ہے، خواہش ہے، چاہت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی ان والا معنی یعنی اعراض والا معنی، پھر کیا معنی ہو جائے گا؟ ان عورتوں سے نکاح کی تم کو رغبت نہیں ہے، اعراض کرتے ہو ان عورتوں سے نکاح سے۔ ہاں مفہوم کیا ہوا؟ اب یہاں پر ہے المیل بہا اما یجب فیہا، یا اسی طرح کبھی دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے ایک لفظ میں سورہ نام کی آیت بتایا تھا کس درس میں، یعدلون بربہم یعدلون والی آیت، پہلی آیت ہے دوسری آیت سورہ نام کی، والذین کفروا بربہم یعدلون کسی درس میں بتایا تھا، یاد نہیں آپ لوگ درس میں یا ابھی چند دن پہلے بربہم یعدلون، ایک تو معنی یسوون اپنے رب کے برابر کرتے ہیں، دوسرا معنی اعراض والا معنی یعدلون عن ربہم۔ اب معنی کیا ہوتا؟ المیل بہا اما یجب فیہا، اللہ کے ناموں میں جو عقیدہ رکھنا واجب ہے ان ناموں سے مائل ہو جانا، ان معانی ان مفاہیم سے منحرف ہو جانا۔ ہاں یعنی جو معانی جو مفاہیم ہونے چاہیے ان معانی اور مفاہیم کو چھوڑ کر دوسرے معانی لینا۔ یہاں ابھی رغبہ ان والا معنی یعنی اعراض والا معنی، جو عقیدہ رکھنا چاہیے، جو سلوک ہونا چاہیے، جو ادب ہونا چاہیے، ان ادب ان سلوک ان عقیدہ ان تربوی پہلوؤں سے اعراض کرنا، نہ اپنانا۔ اس لیے آسان میں آپ کو کیا بتایا کہ اس قاعدے کا خلاصہ کہ اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنا، اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنا۔ قاعدے کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی الحاد کو سمجھ لیتے تو شاید کلیئر ہو جائے چیز۔ الحاد کس کو کہتے ہیں؟ لام ہا دال کے مادہ سے ماخوذ لحد، جو قبر بنتی ہے ہماری دو طرح کی بنتی ہے، قبر دو طرح کی بنتی ہے، ایک قبر بیچ میں شق ہوتی ہے، ہاں خاص طور پر ان علاقوں میں بنتی ہے جہاں زمین نرم ہوتی ہے، جہاں زمین نرم ہوتی ہے قبر کو کھودنا آسان ہوتا ہے، اور اس لیے بھی تاکہ لحد والی شق والی بیچ والی جو نرم والی تاکہ قبر دھسے نہ، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شق، بیچ میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے لحد، لحد کیا ہے؟ بیچ میں نہ کھود کر ایک جانب مائل کر دیتے، یعنی ایک جانب میں قبر کھودتے ہیں، کس جانب؟ الی جہت الغرب، پچھم جانب، پچھم والی دیوار میں، بیچ میں نہ کر کے پچھم والی دیوار میں بناتے، اس کو بولتے لحد، ویسٹ، ہاں۔ تو بیچ سے مائل کر دیا، بیچ میں قبر کھود کر کے نہیں بلکہ کدھر کیا؟ پچھم والی، ویسٹ والی، مغربی دیوار میں اس کو منتقل کر دیا، وہاں سے کدھر مائل کر دیا؟ پچھم طرف مائل کر دیا۔ بیچ میں رہتا تو وسط ہوتا، بیچ میں ہوتا تو وسط ہوتا، ایک جانب مائل کر دیا، کس جانب مائل کر دیا؟ پچھم والی دیوار کی طرف مائل کر دیا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں لحد، اسی سے ہے الحاد۔ ہاں تو الحاد اب اس سے کیسے جوڑیں گے؟ جو عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کے اسماء و صفات میں، وہ عقیدہ نہ رکھ کر کے اس کے خلاف عقیدہ رکھنا، تعطیل کا عقیدہ رکھنا، تشبیہ کا عقیدہ رکھنا، تحریف کا عقیدہ رکھنا،
یہ متعدد چیزیں آپ کو اس میں چار چار چیزیں شیخ بیان کریں گے. ہاں ابھی کیا سوال تھا بولیے. ہاں متعدد شکلیں. ہاں اما یجب فیہا، اللہ کے ناموں میں جو عقیدہ رکھنا واجب ہے ان سے مائل ہو جانا، ان سے انحراف کرنا، وہ عقیدہ نہ رکھنا. ہاں ہاں الحاد کی شرح کر رہے ہیں. هو المیل بہا اما یجب فیہا، یہ مختصر میں الحاد کی تعریف ہے. اور آپ اگر دیکھیں گے شاید آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے نہیں، اکثر چیزوں پر محشی کا نیچے حاشیہ، یہاں پر آپ کے یہاں کچھ حاشیہ ہے، کیا ہے نیچے کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا تو میں نے جو نسخہ وہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی محشی نے کہ یہ چیز کہاں سے لی گئی یا اس جیسی چیز موجود ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں. جیسے بتایا تھا کہ یہ چیزیں اس طرح منظم مرتب پہلے موجود نہیں تھی. ابن قیم کی کتابوں میں متفرق طور پر منتشر طور پر موجود تھی. پھر شیخ نے وہاں پر ایک منظم مرتب کتاب کے شکل میں، قاعدے کے شکل میں، آسان اسلوب میں طلباء کے لیے تیار کر دیا. سورہ اعراف کی ساتھ پر آدھی دوبارہ، جو سورہ اعراف کے اخیر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا والی آیت ابھی اس لفظ پر نہیں آیا تھا، حالانکہ اس آیت کا جز ہے، لیکن چونکہ الہاد والی بات ابھی نہیں آئی تھی تو اس لفظ پر نہیں آئے تھے. سورہ اعراف آیت نمبر 180 پڑھیں گے کوئی. ون ایٹ زیرو 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بس ماشاء اللہ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، یہ ابھی تک بار بار یہ آیت آئی، بلکہ بتایا بھی گیا کہ الاسماء الحسنیٰ کا تذکرہ شاید 4 آیتوں میں آیا. آگے پھر کچھ آیتیں شیخ ذکر کرنے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، اس پر بھی بات ہوئی، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، ان ناموں کے واسطے سے پکارو. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں آخری قاعدہ القاعدۃ السابعہ، اس سے مناسب یلحدون کا لفظ ہے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کو کیا کرو، چھوڑ دو. یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ اگر الباحث القرآنی ہے ہاں تو تفسیر سعدی پڑھیے اور دیکھیے وہاں پر امام سعدی نے الحاد کی تعریف کیا کی ہے اور ابن عثیمین کے الفاظ کو میچ کیجیے، دیکھیے کس طرح الفاظ مل رہے ہیں استاد و شاگرد کے. آیت پر جائیے، تفسیر سعدی اوپن کیجیے اور اخیر میں تقریباً 4-5 لائن پہلے شیخ کے الفاظ یعنی شیخ سعدی کے، وحقیقت الالحاد المیل بہا اما جعلت لہو. یہ سب یہ کہ جو شیخ سعدی نے کہا اسی کی شرح شیخ کر دی. یہاں پر الفاظ ملے تو بتائیے. لاسٹ کی 4-5 لائن پہلے. ہاں 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 وحقیقت الالحاد، یہاں سے ہاں پڑھیے دوبارہ. وحقیقت الالحاد المیل بها اما جعلت له، اما جعلت له. بس کافی. اب یہ الفاظ کو آپ میچ کیجیے امام ابن عثیمین کے اس عبارت سے، کس طرح استاد اور شاگرد کے کلمات مل کر ہیں. المیل بہا اما جعلت لہو، اس کے بعد شیخ اس کی شرح کر رہے ہیں، اس کی مکمل شرح آپ کو یہاں پر ہے. ہاں نہیں لفظی ترجمہ نہیں، میں لفظ کو بتا رہا ہوں کہ لفظ دیکھیے کس طرح شیخ سعدی کا لفظ کیسا ہے اور اسی سے ملتا جلتا لفظ شیخ ابن عثیمین کا یہاں پر ہے. شیخ سعدی کے الفاظ ہیں وحقیقت الالحاد المیل بہا اما جعلت لہو. ابن عثیمین کہہ رہے ہیں هو المیل بہا اما یجب فیہا. یہ اس کو کہتے ہیں الفاظ کی موافقت. مفہوم دونوں کا ایک ہو سکتا ہے لیکن الفاظ بھی تقریباً ایک جیسے.
اس کے بعد جو 4 شکلیں شیخ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، یہ شکلیں ہو سکتی ہیں تقریباً یہ اجمالی طور پر شیخ سعدی نے اپنے یہاں بیان کیا ہے، جو متعدد مرتبہ میں تفسیر سعدی کا حوالہ دیتا ہوں کہ آپ پڑھیے، یہ جو باتیں جو آپ کو مل رہی ہیں یہ تفسیر سعدی کے علاوہ اور دوسری تفاسیر میں نہیں ملیں گی، کیونکہ اسماء و صفات سے متعلق جب بحث آتی ہے تو جو گفتگو سعدی کرتے ہیں وہ دوسروں کے آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اللہ کے ناموں میں جو عقیدہ رکھنا واجب ہے کتاب و سنت کے مطابق، ان عقائد سے انحراف کرنا، ان کو نہ ماننا، یہ کیا ہے؟ الحاد ہے۔ اللہ کے ناموں میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ اللہ کے نام ہیں جو نام کتاب و سنت سے ثابت ہیں، تمام نام حسنہ ہیں، ان ناموں کے مطابق عقیدہ رکھنا ہے، ان ناموں کو یاد کرنا ہے، ان ناموں کو سمجھنا ہے، ان ناموں کے مطابق دعا کرنا ہے، ان ناموں کی تحریف نہیں کرنا ہے، تعطیل نہیں کرنا ہے، تشبیہ نہیں کرنا ہے، تمثیل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں سورہ شورا کے آیت نمبر 11 کے حوالے سے بار بار گزری، لیسا کمثلہ شیء، ٹھیک ہے۔ تو الحاد کا مفہوم کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں اس میں داخل، یہاں پر 4 شکلیں بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں داخل ہوں گی جو اصل سے منحرف ہوں گی۔ ایک اصل راستہ، ایک صراط المستقیم ہے، صراط مستقیم کے علاوہ جتنے راستے ہیں، اس ربانی راستے کے علاوہ تمام راستے شیطانی ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اصل راستہ جو کتاب و سنت کا ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں اس سے ہٹ کر وہ سب الحاد ہیں، چاہے وہ تشبیہ کا راستہ ہو، چاہے تعطیل کا راستہ ہو، چاہے تعویل کا راستہ ہو، یا دوسرے اور راستے۔ ہاں اسی لیے میں نے کہا کہ شیخ کے الفاظ کی یہاں شرح، شیخ سعدی کے الفاظ کی یہاں پر شرح۔ ہاں اس پر نہیں جاتے، پہلے آپ اصل کو سمجھ لیے تو الحاد سمجھ جائیں گے، کیونکہ ضروری کسے محسوس، اس کے علاوہ بھی الحاد ہو سکتا ہے جو اصل سے ہٹ کے۔ اصل کیا ہے؟ اصل کو بتا دیا گیا، اس لیے آپ دیکھیں گے یہ اسلوب قرآن کا جہاں کا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس پر لگ جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب شیطانی راستے ہیں، اس لیے یہاں پر مفرد استعمال کیا، صراطی مستقیمہ فاتبعوہ، پھر ولا تتبعوا السبل، وہ سبل کی تعین نہیں ہے، تعین کس کی ہے؟ ربانی راستے کی، کتاب و سنت والے راستے کی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ امر ہے، ولا تتبعوا السبل، سبل کی تعین نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی شرح کی تو کیا بتایا؟ ایک سیدھی لکیر کھینچی، بولا کہ یہ رب والا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کے دائیں بائیں آزو بازو متعدد ٹیڑھی میڑھی زگزا جیسی لکیریں کھینچی، اور آپ نے کہا ہذہ سبیل الشیطان، ہذہ سبل الشیطان، تو ان کی تعین نہیں، وہ 2 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 200 ہو سکتے ہیں، 2000 ہو سکتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے، وقت کے رفتار کے اعتبار سے، اور زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن صراط مستقیم متعین ہے، کتاب و سنت کی شاہراہ، واضح ہے نا؟ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ اس چیز کو سمجھنا بہت اہم ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت اہم ہے، یہ کتاب و سنت کو سمجھنا، کتاب و سنت والے راستے کو سمجھنا، کتاب و سنت کو سلف صالحین صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا۔ ابھی یہ سمجھیے تمہیدی گفتگو تھی، ابھی الحاد کی کچھ شکلیں بتا رہے ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ سمجھیے تعطیل ہے، پہلی جو قسم بتا رہے ہیں شیخ وہ کیا ہے؟ الحاد تعطیل ہے، یعنی اس طرح آپ سمجھیے تعطیل بھی الحاد ہے، تشبیہ بھی الحاد ہے، تعویل بھی الحاد ہے، تعویل کا شاید یہاں پر تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں سے معبودان باطلہ کے ناموں کو مشتق کرنا یہ بھی الحاد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جو اپنا نام نہیں رکھا وہ نام رکھنا یہ بھی الحاد ہے، ہاں اپنی طرف سے نام دینا، جن ناموں کو اللہ نے اپنا نام کہا ان ناموں کا انکار کرنا یہ بھی الحاد ہے۔ تو الحاد کیا ہے؟ اصل سے جو ہٹا وہ الحاد ہے، اصل راستے سے جو بھی منحرف راستے ہیں وہ سب الحاد ہیں۔
تو پہلی چیز جو بتائی جا رہی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تعطیل. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تعطیل. ابھی پڑھتے ہیں. الاول کہتے ہیں الالحاد وهو انواع، الحاد کی متعدد قسمیں. ان ينكر شيئا منها او مما دلت عليه الصفات والاحکام. ان ينكر شيئا منها، ان میں سے کچھ کا، کسی کا انکار کریں، اللہ کے اسماء میں سے کچھ کا، کسی کا انکار کریں، او مما دلت علیہ الصفات والاحکام، یا جن پر وہ صفات اور احکام دلالت کرتے ان کا انکار کرے. خلاصہ کلام کیا ہے؟ تمام کا انکار کرے یا کل کا انکار، کل کا انکار کرے یا جز کا انکار کرے، اس اسم کا انکار کرے یا وہ اسم جس اس میں جو صفت پائی جا رہی اس کے جو، جیسا کہ متعدی والے بحث میں گزری، اثر اور تقاضے کی بات تھی، جو اثر اور تقاضا اس کا انکار کرے. جیسا کون کرتے ہیں؟ کما فعل اہل التعطیل من الجہمیت وغیرہم، جیسا کہ کیا اہل تعطیل نے جہمیہ میں سے اور ان کے علاوہ لوگوں میں سے. مفہوم کیا ہے؟ جیسا کہ جہمیہ وغیرہ کرتے ہیں جو معطلہ میں سے، جہمیہ بھی معطلہ میں سے. ٹھیک ہے. اب یہ ہر لفظ کی شرح کی ضرورت ہے، یہاں صرف تعطیل سے متعلق ہے، تعطیل کے بارے میں بتا دیتا ہوں. خلاصہ پہلے کیا ہو اس قسم کا کہ اللہ کے جو اسماء ثابت ہیں ان کا انکار کرنا، جیسا کہ معطلہ میں سے جہمیہ کرتے ہیں. تعطیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی خالی کرنا، خالی ہونا یا خالی کرنا. اس کا مادہ کیا ہے؟ عین طا لام. اسی سے بولتے اتلا، اسی سے بولتے اتلا. ہالیڈے، تعطیلات، چھٹی کے دن. چھٹی کے دن ابھی ختم ہوئے، عرب ممالک کے اعتبار سے چھٹی کے دن ختم ہوئے، دوبارہ ان کی تعلیم کے دن آ گئے. ہمارے اپنے ملک کے اعتبار سے آج چھٹی کا دن ہے، تعطیل اتلا. اس دن ادارے بچوں سے خالی ہو جاتے ہیں، اس دن تعلیم گاہیں اپنے تعلیم دینے والے اور تعلیم لینے والوں سے خالی ہو جاتی ہیں. تو وہ اتلا ہے، یوم الاتلا استعمال ہوا قرآن میں. وبیر معطلہ، وبیر معطلہ، بیر، بیر کنواں، بیر باوڑی اسی سے بنا ہے. کہاں سے بنا باوڑی؟ کہاں سے بنا؟ وبیر معطلہ، وبیر معطلہ. پھر حج کی آیت نمبر 45. ہاں ہاں نہیں، زبانوں میں جو تداخل یا کہ زبانوں کا جو رشتہ ہے وہ بہت قدیم ہے. سورہ روم کی آیت جس میں کہا گیا اختلاف السنتکم والوانکم، اللہ کی متعدد آیات کا تذکرہ کیا. ساتھ وہ پیج دیکھیں گے اس میں متعدد آیات. اختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ اور زبانوں کا اختلاف. اردو میں ایک رنگ و نسل کا اختلاف کہتے ہیں، تو زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ہاں ملی، آیت ملی. وبیر معطلتن، خالی کنویں. سورہ حج آیت نمبر 45. کنویں جو خالی پڑے ہیں، کس سے؟ واردین سے، شاربین سے، جو لوگ پانی پینے کے لیے آتے ہیں، پانی لینے کے لیے آتے ہیں، ان سے کنویں خالی پڑے ہیں. اسی طرح لغوی طور پر جو استعمال ہوا قیامت کی نشانیوں میں سے اونٹنیوں کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، کیا معنی ہے؟ چھوڑ دی جائیں گی، بیکار چھوڑ دی جائیں گی. ہاں اور آپ اس آیت کو اسی طرح نہیں سمجھ سکتے جب اس کے پورے سیاق و سباق کو سمجھیں گے کہ اونٹ کی یا اونٹنی کی کیا اہمیت ہے. آپ متعدد نصوص کو اگر غور کریں موجودہ عصر حاضر کو چھوڑ کر، تو دیکھیں کس طرح اونٹنی کی اہمیت. آپ بھیجتے ہیں غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد دعوت کے لیے بھیجا، کہا کہ ایسا ایسا کرنا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. ایک آدمی ہدایت پا جائے تو تمہارے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ہاں ہاں جو دیت کے جو مسائل ہیں، دیت کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ تر کس پر ہوتے ہیں؟ اونٹنیوں پر.
اصل اونٹنیوں پر ہے، اس کے بعد اونٹنی اصل ہے اس پر رقم یا نقود فکس کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں قریب کر کے ٹپ لگا دیجیے ہاں، شاید حاملہ اونٹنی کے لیے۔ ہاں، قیامت کی نشانیوں میں سے سورہ نواب صاحب نے لکھا النوق الحوامل التی فی بطونها اولادها، اشار کی شرح نواب صاحب نے کی ہے النوق الحوامل التی فی بطونها اولادها، حاملہ اونٹنیاں۔ حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ سورہ تکویر، سورہ تکویر کی ہاں ہاں، سورہ حج کے شروع میں وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِيَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، کہاں سے بات آئی تھی؟ معطلہ، تو یہ کسی چیز کو کسی سے خالی کر دینا۔ تو معطلہ کیا کرتے ہیں؟ لفظ کو معنی سے خالی کر، اسی لیے ان کو معطلہ کہا۔ ابھی اس کو جوڑیے، معطلہ کو معطلہ کیوں کہا گیا؟ معطلہ کا لفظی معنی خالی کرنے والے، لفظی معنی کیا لیں گے اصطلاحی اسے؟ معطلہ کا مطلب خالی کرنے والے، جیسے بیر کو کہا بیری معطلہ، معطلہ یعنی وہ کنویں پینے والے سے خالی، لوگ پانی پینے کے لیے، پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس آتے ہیں، ابھی کنویں خالی پڑے ہیں۔ اس طرح یہ معطلہ کیا کرتے ہیں؟ الفاظ کو معنی سے خالی کر دیتے ہیں، یعنی الفاظ کو مانتے، الفاظ کو بے معنی مانتے ہیں۔ یہ پہلے درس میں شاید بتایا تھا حسنہ پر جو گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کے اعلیٰ موصاف پر، وہاں پر بتایا تھا کہ اللہ کے جو اسما ہیں وہ ذو معنی ہے، با معنی ہے، بے معنی نہیں ہے۔ اسے بتایا تھا غفور یعنی ذو مغفرہ، رحیم اور رحمان یعنی ذو رحمہ، ایسا نہیں کہ غفور ہے اور وہ بندوں کو معاف نہیں کرتا، وہ رحیم ہے لیکن ظلم کرتا، نہیں، یہ معنی نہیں۔ رحیم ہے مطلب صفت رحمت سے متصف ہے، اسی لیے پھر اس کے بعد درس بتایا گیا کہ ہر اسم کے اندر صفت پائی جائے گی، اور اگر متعدی ہے تو اس کا تقاضا بھی پایا جائے گا۔ معطلہ کیا صرف لفظ کو لیتے ہیں، لفظ کو معنی سے خالی کر دیتے، لفظ کو بے معنی کرتے، لفظ کے اندر معنی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِلْحَادًا، اور یہ الحاد اس لیے ہے لِعُجُوبِ الْإِيمَانِ بِهَا وَبِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ بِهِ، کیونکہ یہ اسما جن پر دلالت کرتے ہیں اور ان کے اندر جو احکام پائے جاتے ہیں، جو اس کے آثار پائے جاتے ہیں، اس کے جو تقاضے پائے جاتے ہیں، اس کے اندر جو صفات پائے جاتے ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ فَإِنْكَارُ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، چاہے اس اسم کا انکار کرنا، اس اسم کے اندر پائی جانے والی صفت کا انکار کرنا، اس کے اثرات اور تقاضوں کا انکار کرنا، مَيْلٌ بِهَا أَمَّا يَجُبُ فِيهَا، ان ناموں سے متعلق جو عقیدہ رکھنا، جو ایمان رکھنا واجب تھا، اس سے انحراف کرنا ہوا۔ مَيْلٌ بِهَا أَمَّا يَجِبُ فِيهَا، ان ناموں سے متعلق جو چیز واجب تھی اس سے مائل ہونا ہوا، اس سے انحراف کرنا ہوا۔ تو یہ الحاد کی پہلی شکل کیا ہوئی؟ تعطیل۔ آسان لفظوں میں کیا کہیں گے؟ الحاد کی پہلی شکل کیا ہوئی؟ تعطیل، کیونکہ معطلہ کیا کرتے ہیں؟ الفاظ کو بے معنی کر دیتے، وہ لفظ کو مانتے ہیں، سمیع یوں ہی ہے، غفور یوں ہی ہے، رحیم یوں ہی ہے، رحمان، اس کا کوئی معنی نہیں۔ اس لیے جب ہم اللہ کے اسما پر آتے ہیں تو کہتے ہیں رحیم ہے یعنی رحمت والا، غفور ہے یعنی مغفرت والا، علیم ہے یعنی علم والا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم الحاد کی جو بتائی جا رہی ہے، دوسری شکل جو بتائی جا رہی ہے، یہ الحاد تشبیہ ہے۔ تشبیہ، کیونکہ اللہ کے اسما کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ ہمارا وہ کیا ہے؟ کہ تشبیہ سے مبرہ ہے، تشبیہ نہیں ہے۔ اردو میں بار بار بتاتے ہیں من غیر تشبیہ، جو متعدد الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں ہم، شاید کل 5 الفاظ ہوتے ہیں، من غیر تشبیہ ولا تعویل ولا تحریف ولا تعطیل ولا شاید یہ 5 الفاظ کل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شاید یہ 5 الفاظ، اس کو آپ ایک مرتبہ یاد کر لیں تو بہتر ہے۔ آگے ایک قاعدہ آئے گا کہ 2 چیزوں سے بچا جائے گا، شاید تکییف اور تمثیل، ایک اسپیشل ایک قاعدہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے کہ اللہ کی صفات میں تکییف اور تمثیل سے بچا جائے گا۔ 2 چیزوں پر اسپیشل وہاں گفتگو ہے، لیکن یہ کل 5 الفاظ ہوتے ہیں۔
ہاں ہاں انشاءاللہ اسی پہ گفتگو کر لیتے ہیں. تو تشبیہ نہیں ہے اللہ کے ناموں میں، اللہ کے نام مخلوق کے نام کی طرح نہیں ہے. دلیل سورہ شورا کی ہوئی آیت لیس کمثلہ شیء، سورہ شورا کی آیت نمبر 11 ہے، اس کو یاد کیجیے. ابھی جو الہاد کی جو دوسری قسم بتائی جا رہی ہے کیا ہے؟ تشبیہ. یعنی تشبیہ بھی الہاد کی قسموں میں سے، یا الہاد کی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ تشبیہ بھی ہے. اور اس آیت میں علماء کیا کہتے ہیں؟ دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تشبیہ کا رد ہے، تشبیہ کے رد کے ساتھ ساتھ اللہ کے اسماء اور صفات کا ثبوت بھی ہے. تشبیہ کا رد کہاں پر ہے؟ تشبیہ کی نفی کہاں ہے؟ تشبیہ کرنے والوں کا ابطال کہاں پر ہے؟ لیس کمثلہ شیء. صفات یا اسماء کا ثبوت کہاں پر ہے؟ وہ سمیع البصیر. یہاں پر دیکھیے عمر ابن کثیر شرح کرتے ہیں، لیکن اس آیت کی شرح کے لیے آپ سعدی کو ہی پڑھنا پڑے گا. اس آیت کی شرح کے لیے آپ کو سعدی کو ہی پڑھنا پڑے گا. لیس کمثلہ شیء. ہاں تفسیر سعدی، جو گفتگو سعدی کے یہاں ہے وہ دوسروں کیا نہیں، اللہ کی ابن عثیمین کیا موجود ہو. ہاں عقیدے کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں. دوسرے بعض فقہی مقام پر کبھی گفتگو کرتے ہیں، فوائد وغیرہ بھی نہیں، لیکن جہاں پر فوائد ذکر کرتے ہیں کہیں کہیں تفصیلی فوائد ذکر کرتے ہیں. حتیٰ آیت کے اس حصے میں سورہ شورا کی آیت نمبر 11 مکمل نہیں پڑھ رہے ہیں. دو اہم چیزیں: تشبیہ کرنے والوں کی تردید، لیس کمثلہ شیء، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اسماء صفات کا ثبوت، السمیع البصیر. یعنی سمعہ لیس کسمع المخلوق، بصرہ لیس کبصر المخلوقین. یہ کہاں سمجھا جا رہا ہے؟ لیس کمثلہ شیء سے. اللہ کے اسماء کا صفات، اللہ کے اسماء کا ثبوت، اللہ کے صفات کا ثبوت، یہ تشبیہ نہیں ہے. اگر اسماء کا اثبات، صفات کا اثبات اگر تشبیہ ہوتا تو اس آیت میں لیس کمثلہ شیء کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نہیں کہتے وہ سمیع البصیر. اسلوب کو سمجھ رہے ہیں؟ تشبیہ کی نفی کے ساتھ ساتھ سمیع اور بصیر کو ثابت بھی کیا جا رہا ہے. نہیں ابھی نہیں، آیت ہوگی، آیت سورہ شورا کی اس آیت کو آپ کو ضرور یاد کرنا ہے. آیت نمبر 11 تفسیر سعدی پڑھ لیجیے. لیس کمثلہ شیء سے پڑھیے. ليس كمثله شيء أي ليس آواز ہے ریکارڈ ہوا؟ ہاں تو اس کو تھوڑا ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته صفة كامل وعظمت وصفاتہ صفت کمال. صفة كمال وعظمت وأفعاله تعالى أوجد بها أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك فليس كمثله شيء لانفراده وتوحيده وتوحده بالكمال من كل وجه. اسماء صفات کی جو شرح سعدی کیا ملتی ہے وہ بہت کم، اللہ کی ابن عثیمین نے اس آیت کی شرح کی ہو. آپ ابن کثیر کو بھی دیکھیں، یہ تفصیل نہیں ملے گی. ترجمہ کی ضرورت نہیں، صرف یہ سمجھیے کہ اللہ کے ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں، اللہ کے اسماء جیسے کسی کے اسماء نہیں، اللہ کی صفات جیسے کسی کی صفات نہیں، اللہ کے افعال جیسے کسی کے افعال نہیں، کیونکہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں. یہ تمام بحث گزر چکی ہے پہلے قاعدے میں. اور اللہ کے صفات کمال ہیں. صفات سے متعلق اگلا باب آ رہا ہے. صفات کمال ہیں، اور اللہ کے جو افعال ہیں، اللہ نے اپنے افعال کے ذریعے مخلوقات کو پیدا کیا اور کوئی اللہ کا شریک نہیں. تو یہ جو دوسری قسم الہاد کی ہے کیا ہے؟ تشبیہ. ان یجعلھا دالۃ علی صفات تشابہ صفات المخلوقین، ان کو اسماء کو بنا دے ایسا کہ وہ دلالت کرے ایسی صفات پر جو مخلوق کے صفات کے مشابہ ہو. لفظی معنی کیا ہوا؟
ان اسما کو ایسا بنا دے، ایسا دلالت کرنے والا بنا دے، ایسا دلالت کرنے والا بنا دے، ایسا دلالت کرنے والا سمجھے، ایسی صفات پر جو مخلوق کی صفات کے مشابہ ہوں. یعنی یہ سمجھے یا یہ کہے کہ اللہ کے یہ اسما مخلوق کے اسما کی طرح ہیں، یا اللہ کے یہ صفات مخلوق کے صفات کی طرح ہیں، اللہ کے یہ افعال مخلوق کے افعال کی طرح ہیں. کیوں اللہ کے اسما مخلوق کے اسما کی طرح نہیں، اللہ کے صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں، اللہ کے افعال مخلوق کے افعال کی طرح نہیں؟ سورہ شورہ کی بھیا، سورہ شورہ کی آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء. یہ کون کرتے ہیں ایسا؟ کما فعل اہل التشبیہ، جیسا کہ تشبیہ والے کرتے ہیں، جن کو سلف کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ. جن کو سلف کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ. وذالک لأن التشبیہ معنی باطل، کیونکہ تشبیہ ایک باطل معنی ہے. لا يمكن ان تدل علیہ النصوص، جس پر نصوص دلالت نہیں کرتے ہیں. نصوص تشبیہ پر دلالت نہیں کرتے ہیں. بل ہی دالۃ علی بطلانہ، بلکہ نصوص تشبیہ کے بطلان پر دلالت کرتے ہیں. متعدد نصوص ہیں جو تشبیہ کے بطلان پر دلالت کرتے ہیں. آگے ایک درس آئے گا اس پر، سورہ شورہ کی آیت نمبر 11 جب تک یاد رکھیے. تشبیہ اور تمثیل سے بچا جائے گا، یہ ایک اصول ہے. وہ تفصیلی طور پر بتایا کہ کل 5 چیزیں ہیں جن سے بچا جائے. فجعلها دالة علیہ یا فجعلها دالة علیہ میل بها اما یجب فیہا، ان کو ان اسما کو تشبیہ پر دلالت کرنے والا بنانا، یہ ان چیزوں سے انحراف کرنا ہے جو اللہ کے اسما میں واجب ہے. اللہ کے اسما میں یہ واجب ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے اسما میں اللہ کے اسما کمال والے ہیں، عظمت والے ہیں، فضل والے ہیں. یہ تشبیہ سے مبرہ ہیں، تعطیل سے مبرہ ہیں، تکییف سے مبرہ ہیں. ان کو تشبیہ پر محمول کرنا، ان کی تکییف کرنا، ان کی تعطیل کرنا، یہ سب الہاد کی شکلیں ہیں. اس میں کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں، فجعلوہا یعنی جعلوا تلک الاسماء، ان اسما کو بنانا، دالتن علیہ دلالت کرنے والا، علیہ اس پر یعنی تشبیہ پر، یعنی ان اسما کو تشبیہ پر دلالت کرنے والا بنانا. یہ کہنا یا یہ ماننا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اسما سے، ان اسما سے تشبیہ لازم آتی ہے، یا یہ ان اسما، یہ اسما ایسے ہی ہیں جیسے مخلوق کے اسما ہیں، مخلوق کے اسما کی طرح ہیں. یہ صفات ایسے ہیں جیسے مخلوق کی صفات ہیں. اللہ یعنی خلاصہ اللہ کے اسما مخلوق کے اسما کی طرح، اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہیں. کہ میل بہا اما یجب فیہا، ان چیزوں سے انحراف کرنا ہوا جو اللہ کے اسما میں واجب ہے. کیونکہ اللہ کے اسما میں واجب ہے کہ اس کی تشبیہ نہ کی جائے، اس کی تکییف نہ کی جائے، اس کی تحریف نہ کی جائے، اس کی تعویل نہ کی جائے، اس کی تعطیل نہ کی جائے. اور ان سب کو جمع کرتا ہے ایک لفظ الہاد. البتہ ایک نقطہ یہاں پر بتانا ضروری ہے، یہ چونکہ ہم ایک عموم کے ناحیے سے پڑھ رہے ہیں، ایک عام معنی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو لوگ صفات کا انکار کرتے ہیں وہ سلف کو مشبہہ کہتے ہیں. یا سلف اہل السنہ مشبہہ پر بھی رد کرتے ہیں، لیکن جو صفات کے منکرین ہیں، صفات کو نہیں مانتے، صفات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ اہل السنہ کو الٹا مشبہہ بولتے ہیں. کیوں مشبہہ بولتے ہیں؟ صفات کو ثابت کرنے کی وجہ سے. وہ لوگ اس سے بچنے کے لیے انکار کر رہے ہیں. ہاں سلف، ہاں. اور معطلہ یا صفات کے انکاری سلف کو کیا بولتے ہیں؟ مشبہہ بولتے ہیں. حالانکہ سلف مشبہہ نہیں ہے، سلف مثبتۃ الصفات ہیں، اگر ایسا کہہ سکتے ہیں. سلف صفات کو ثابت کرتے ہیں، اپنی جانب سے نہیں، اپنے گھر سے نہیں، ان اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں. سلف مشبہہ نہیں ہے، سلف صفات کا اثبات کرتے ہیں، اسماء کا اثبات کرتے ہیں، جس طرح اللہ کی ذات کے شایان شان ہے، مثبتۃ الاسماء و صفات. لیکن یہ تعبیر، ہاں ہم ان اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں یا ان اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں، ثابت مانتے ہیں جو کتاب و سنت میں ثابت ہے. تو کیا سلف مشبہہ ہیں؟ اہل السنہ مشبہہ ہیں یا نہیں؟ نہیں. تو کیا اسماء و صفات کو ثابت کرنے سے تشبیہ لازم آتی ہے؟ نہیں لازم آتی.
ہم اس طرح اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں جس طرح اللہ کی ذات کے شایان نشان ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صفات کو ثابت کرنے سے تشبیہ لازم آتی ہے، ان کا وہی ایک جواب ہے کہ اللہ کے لیے ذات آپ بھی ثابت کرتے ہیں، کیا ذات کو ثابت کرنے سے تشبیہ لازم آتی ہے؟ کیونکہ مخلوق کی بھی ذات ہے. تو وہ کہیں گے نہیں، تو ہم کہیں گے تو پھر اسی طرح جس طرح اللہ کی صفات ہیں اسی طرح مخلوق کی بھی صفات ہیں. اللہ کی صفات اللہ کے شایع نشان ہیں، مخلوق کی صفات مخلوق کے شایع نشان ہیں. دونوں کی صفات جدا جدا ہیں. صفات کو ثابت کرنے سے مخلوق اللہ کی صفات ثابت کرنے سے ان کا مخلوق کی طرح ہونا لازم نہیں آتا، جس طرح اللہ کے لیے ذات ثابت کرنے سے ان کا مخلوق کے ذوات کی طرح مخلوق کی ذات کی طرح ہونا لازم نہیں آتا. ایک نقطہ یہاں پر اور اضافہ کر سکتے ہیں. تشبیہ کا جو مرادف لفظ ہے تمثیل، کیا فرق ہے دونوں میں؟ نہیں، یہ تو سمجھے خلاصہ بتا. ابھی دوسری چیزیں پوچھیں. تمثیل اور تشبیہ میں فرق. ہاں، سب سے اہم چیز یہ کہ یہ اللہ قدرت رکھتا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے پر قدرت رکھتا ہے. ہاں، لفظ کے استعمال کے اعتبار سے جو اہم فرق ہے کہ تمثیل ایسا لفظ ہے جو کتاب و سنت میں وارد ہے. لیس کمثلہ شیء وللہ المثل الاعلیٰ ولہ المثل الاعلیٰ. تشبیہ کا لفظ کتاب و سنت میں نہیں آیا. تشبیہ کا لفظ نہیں آیا. تمثیل اور تشبیہ میں یہ فرق ہے. یہ سب سے اہم فرق ہے استعمال کے ناحیے سے. اور اس طرح بھی کلی اور جزئی بھی شاید بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمثیل کلی تشبیہ جزئی، شاید یہ مجھے ذہن میں نہیں لیکن بہت پہلے پڑھا تھا شاید. لیکن یہ جو استعمال والی بات یہ بہت اہم ہے. اور کبھی دونوں ایک دوسرے کے مرادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مرادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن صحیح بات کیا ہے کہ جو کتاب و سنت میں لفظ آئے وہ تمثیل کا لفظ ہے. اس لیے جو آگے ایک درس آئے گا وہاں سے ایک تمثیل کا لفظ استعمال کریں گے. اصل اللہ کے اسماء و صفات میں جن چیزوں سے بچا جائے گا ان میں تکییف اور تمثیل سے بچا جائے گا. ایک درس آ رہا آگے. تو تمثیل اور تشبیہ میں یہ بڑا واضح فرق ہے کہ تمثیل کا لفظ کتاب و سنت میں استعمال ہوا، تشبیہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا. شاید چیک کر لیں گے کلی اور جزئی کی بات بھی ہے. شاید تمثیل کو من کل الوجوہ تشبیہ من بعض الوجوہ چیک کر لیں، بہت پہلے پڑھا تھا یہ چیز. ہاں ہاں، اہل السنہ پر یہ سارے الزام ہیں. اور جب اہل السنہ کو یا سلف کو پڑھتے ہیں ان کی خوبیوں کے اعتبار سے ایک مستقل کیا فرقہ ناجیہ کے اعتبار سے، طائفہ المنصورہ کے نام سے، تو وہاں متعدد اسماء کو ہم پڑھتے ہیں. تو اسماء کو پھر سلف کے یا اہل السنہ کے ناموں کو دو طور پر تقسیم کرتے ہیں. ایک تو یہ نام ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں. سلف جن ناموں کو اپنے لیے ثابت کرتے ہیں، سلف، اہل السنہ، اہل الحدیث، الطائفہ المنصورہ، اہل الحدیث، اہل الحسر، الفرقہ الناجیہ، یہ تمام نام. کچھ نام ایسے ہیں جو مخالفین ان ناموں سے منسوب کرتے ہیں. یہ بہت بعد میں آیا. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں مجسمہ، کچھ لوگ کہتے ہیں مشبہہ سلف کو. یعنی ہر جو مخالف ہے سلف کا وہ اپنا مخالف نام سلف کو دیتا ہے. جو صحابہ کا دشمن ہے وہ سلف کو ناصبی کہتا ہے، نعوذ باللہ. جو صحابہ کا دشمن ہے وہ سلف کو ناصبی کہتا ہے. حالانکہ سلف روافض کی بھی تردید کرتے ہیں اور نواسب کی بھی. جو صفات کا انکار کرتا ہے وہ سلف کو مشبہہ کہتا ہے. حالانکہ سلف مشبہہ کا بھی رد کرتے ہیں اور معطلہ کا بھی رد کرتے ہیں. ہاں، سلف مشبہہ، صرف مشبہہ کا بھی رد کرتے ہیں، معطلہ کا بھی رد کرتے ہیں. تو ہر مخالف سلف کا اپنا مخالف نام سلف کو دیتا ہے. جو منحرف لوگ ہیں وہ سلف کو، اہل الحدیث کو
وہابی کے نام سے منسوب، کسی نے مجسمہ کہا، کسی نے حشویہ کہا، یہ تمام ناموں کو منظوم امام ابن قیم نے النونیہ میں بیان کیا۔ نونیہ چونکہ تھوڑا سا بہرحال اشعار میں ہے لیکن پڑھنے کی چیز ہے، اگر آپ کو مزہ آ گیا تو بہت ساری چیزیں۔ ہاں کیا یہ وہ تمام نام جو مشبہہ کہا، ہاں النونیہ، النونیہ، حشویہ، 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 یہ مختلف نام ہیں جو سلف کے مخالفین سلف کو ان ناموں سے منسوب کرتے ہیں، اور سلف ان ناموں کو اپنے لیے نہیں مانتے، نہیں ثابت کرتے۔ زائد، حشو، ہاں قرآن میں استعمال ہوا، اصل جو پہلا فرق بتا گیا وہ ہمیں پہلا فرق ایک چیک کر لیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تمثیل شاید من کل الوجوہ اور تشبیہ من بعض الوجوہ، شاید یا ہو سکتا ہے اس کا کوئی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اور تشبیہ اس کی بنسبت کم، کئی پڑھات بہت پہ، لیکن ابھی یہاں پر چونکہ چیزیں ریکارڈ نوٹ رہتی تو بڑا فائدہ دیتی۔ وہ جو ایک شعر ہے، ایک شعر ہے حفظ کے ناحیے سے کتابت کا بھی اپنا فائدہ ہے۔ العلم صید والکتابۃ قیدہ، العلم صید والکتابۃ قیدہ، قید سجودک بالحبال الواسقہ، پڑھے؟ اچھا، قید سجودک بالحبال الواسقہ، اس کے بعد کیا؟ من الحماقۃ ان تصید غزالۃ وتترکها بین الخلائق تعلقہ۔ ہاں نہیں انشاءاللہ 2 درس ہے ہوگا، وقت تھوڑا نہیں مل پا رہا ہے، ابھی امتحانات کے ٹائم چل رہا ہے۔ دو انشاءاللہ اس سے پہلے کیا نام ہے، اشعار سے پہلے اس کو مکمل کریں گے تاکہ اشعار کو اچھی طرح سمجھیں، اشعار کے درس۔ ہاں ہاں، تو کیا بتا رہا تھا کہ لکھنے کا اپنا فائدہ ہے، جیسے آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، کوئی علمی بات ملی، کوئی لطیفے کے بات ملی، اس کچھ دیر تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 ہفتہ پھر وہ چیز ذہن سے نکل جاتی، لیکن جب آپ نے اس کو محفوظ کر لیا کاپی میں لکھ کر کے یا کسی ایپ پر، تو وہ چیز آپ کے پاس محفوظ رہتی۔ اور یہ علماء کی یہ روایت رہی ہے، علماء کی روایت رہی ہے، جیسے ہم رف کاپی کہتے ہیں نا، رف کاپی، علماء کے ایک لفظ کشکول، کشکول، کشکول سمجھتے ہیں؟ یہ جو بھکاری مانگتے ہیں، وہ جو اس کا کیا بولتے ہیں، کاس، اس کا صحیح لفظ جو کدو یا کوہڑا کا وہ بناتے تھے، اندر کا وہ چیز نکال کے اس کا بنا، وہ اصل میں کشکول ہے۔ جو چیزیں ملتی کہ اس میں ڈالتے گئے، کوئی پیسہ دیا اس میں ڈالا، آٹا دیا اسی میں ڈالا، دال دیا اسی میں ڈالا، ہاں وہ کشکول ہے۔ تو مختلف علماء نے ایک کشکول جمع کیا، یعنی جو علمی لطائف ملتے ہیں کہ وہاں پر جمع کرتے گئے، تو مختلف علماء کی اس طرح کشکول لکھے، کتابیں شاید اس طرح بعض علماء کی کشکول کے نام سے، یعنی جو بھی مختلف متفرق چیزیں ملتی ہیں کہ وہاں لکھتے گئے۔ تو لکھنے کا اپنا فائدہ ہے، لکھنے کا اپنا فائدہ ہے، اور حفظ کا بھی اپنا فائدہ ہے۔ امام شافعی کا جو شعر ہے، علمی معی حیث ما یممت ینفعنی، قلبی ویعول لہ لا بطن صندوقی، ان کنت فی البیت کان العلم کیا فی البیت وان کنت فی السوق کان فی السوق، اس طرح مفہوم کیا، جہاں میں جاتا ہوں علم میرے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ یہاں ضبط صدر ہے، اور ضبط کتابوں والی بات اس شعر میں بتائی گئی کہ علم جو ہے ایک شکار ہے، شکار کر کے اس کو جمع کرتے جاؤ۔ یہ تو حماقت کی بات ہے، بیوقوفی کی بات ہے، آپ ہرن کا شکار کرو اور اس کے بعد کھلا ہوا چھوڑ دو، پھر بھاگ جائے گا۔ ہاں بولیے۔ ہاں اڑ جائے گا، ہاں وہی امام صاحب علمی معی حیثما یممت ینفعنی، میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے، حیثما یممت، جہاں میں قصد کرنا، جہاں میں جاتا ہوں، ینفعنی، وہ مجھے نفع پہنچاتا ہے۔ قلبی وعاء لہ لا بطن صندوقی، میرا دل اس کا برتن نہ کہ صندوق کا پیٹ، یعنی میرا علم میرے سینوں میں محفوظ ہے نہ کہ کاپیوں میں۔ یہ امام شافعی کا شعر ہے جو ضبط صدر کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ ہاں برابر ہے نا، امام شافعی کا ہے، ہاں، یعنی جہاں ہوں وہاں پر موجود علم۔ اور پہلے جو شعر بتایا وہ ضبط کتابہ سے متعلق ہے۔ تو دونوں کا اپنا فائدہ، دونوں کا اپنا فائدہ۔ نصوص اور متون قرآن و سنت کو جس قدر ہم ہو سکے یاد کریں، اور باقی چیزوں کو جو علماء کے اقوال اس کی شرح میں اس کو پڑھیں سمجھیں، اس میں جو علمی لطائف اس کو لکھتے رہیں، محفوظ کرتے رہیں۔ ہاں تو الہاد کی دوسری شکل کیا ہے؟ تشبیہ۔ دوسرا
اگلا یعنی تیسرا الثالث، اس کا خلاصہ یہ لفظ پڑھنے سے پہلے، اللہ نے جو اپنا نام نہیں رکھا وہ نام رکھنا۔ خلاصہ کیا ہے تیسرے قاعدے کا، تیسری قسم کا، تیسری شکل کا، اللہ نے جو اپنا نام نہیں رکھا اللہ کا وہ نام رکھنا۔ پھر سورہ اعراف کی آیت پائیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کی اسماء حسنہ ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اللہ کے اسماء غیر حسنہ نہیں ہے، اللہ کے اسماء غیر حسنہ نہیں، اللہ نے اپنا نام رکھا ہے، جن ناموں کو اللہ نے اپنا نام بتایا ان ناموں کو ہمیں ماننا ہے، ان کا انکار نہیں کرنا۔ جو نام اللہ نے اپنا نہیں رکھا ان ناموں کو ہمیں نہیں کہنا کہ اللہ کا نام ہے، سمجھ رہے نا؟ الثالث ان یسمی اللہ تعالی لما لم یسمی به نفسہ، یہی بات ہے، اللہ کا وہ نام رکھنا جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ اللہ نے اپنا نام رکھا، اللہ کے وہ نام ہمیں کہاں ملیں گے جو اللہ نے اپنا نام رکھا ہے؟ نصوص میں۔ سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں، متعدد آیتوں کے رؤوس الآیا، آیت الکرسی، ٹھیک ہے، اللہ کا وہ نام رکھنا جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ جیسے نصارہ اللہ کا نام الاب کہتے ہیں، الاب جس کو انگلش میں فادر، ٹھیک ہے، یا فلاسفہ اللہ کا نام العلت الفاعلہ کرتے، یا وہ تمام نام کوئی بھی رکھے۔ یہاں مثال کے طور پر 2 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، نصارہ الاب، الفلاسفہ العلہ الفاعلہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی نام رکھنا جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا ہے یہ الہاد کے دائرے میں داخل ہے، الہاد کے ضمن میں داخل اور شامل ہے۔ اللہ الفاعلہ منطقی بحث ہے، یہ اس کو نہیں دیکھ سکا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ نے اپنا نام الاب نہیں رکھا، اللہ نے اپنا نام العلہ الفاعلہ نہیں رکھا، تو ان ناموں سے ہمیں بچنا ہے۔ وذالک لأن اسماء اللہ توقیفیہ، یہ بحث گزر چکی، اللہ کے اسماء توقیفی ہیں۔ اس کی ایک دلیل آپ پڑھے، ولا تخف ما لیس لک بہ علم، کیونکہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ اللہ پر کوئی ایسی بات منسوب کی جائے، اللہ کے بارے میں کہی جائے جو آپ نہیں جانتے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور بتایا گیا تھا کہ شیطان اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے اسماء توقیفی ہیں، توقیفی کا مطلب ہم اپنی جانب سے کوئی نام ثابت کر سکتے ہیں نہیں، بلکہ بتایا گیا تھا کہ یہاں تک علماء سلف نے احتیاط برتا کہ جو نام ثابت ہے اس کا مرادف بھی نہیں ثابت کر سکتے، عالم ہے تو عارف نہیں ثابت کر سکتے۔ جو نام متقابلات یا ازداد کے ناحیے سے وہاں کہتے ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیجئے، اس حد تک احتیاط ہے سلف کا۔ اور اس نقطے کو سمجھیے کہ سلف جو اسماء کو ثابت کرتے ہیں تو اپنی جانب سے نہیں ثابت کرتے۔ کیوں ثابت کرتے ہیں؟ کہ وہ اسماء کتاب و سنت میں ثابت ہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ توقیفیہ، فتسمیت اللہ تعالی بما لم یسمی بہ نفسہ، لہذا اللہ کا وہ نام رکھنا یا اللہ کا ایسا نام رکھنا یا اللہ کو ان ناموں سے موسوم کرنا جو نام اللہ نے اپنا نہیں رکھا ہے، میل بہا اما یجب فیہا، جو عقیدہ رکھنا چاہیے اس عقیدے سے انحراف کرنا۔ آپ اس کو یاد کر لیجئے جو شیخ نے اوپر کہا تھا، میل بہا اما یجب فیہا، الہاد کی جو تعریف کی تھی، ہر قسم میں اس چیز کا اعادہ ہو رہا ہے، میل بہا اما یجب فیہا۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ آپ شیخ سعدی کے وہ لفظ پڑھ لیجئے، تھوڑا سا لفظ کا فرق ہے، ہاں، میل بہا اما یجب فیہا، کیا نام ہے، تعطیل میں بھی وہی بات کہی، میل بہا اما یجب فیہا، تشبیہ میں بھی وہی بات بتائی، میل بہا اما یجب فیہا۔ یہاں اللہ کا وہ نام رکھنا جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا، یہاں بھی کہا میل بہا اما یجب فیہا، تاکہ آپ کو الہاد کی تعریف سمجھ میں آئے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ ان تینوں قاعدوں کو پڑھ کر آگے ایک قاعدہ اور آ رہا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ عقیدہ آپ نہیں رکھیں گے، جس طرح اللہ کے اسماء و صفات ثابت کرنا چاہیے اس طرح آپ نہیں ثابت کریں گے، یہی ہے الہاد۔ اور الہاد کا معنی آپ شیخ نے بتایا میل بہا اما یجب فیہا، ٹھیک ہے۔ کما ان هذه الاسماء التي سموه بها نفسها باطلۃ ينزه اللہ تعالی عنہا، اسی طرح یہ جو نام
رکھتے ہیں منحرفین، سلف کے مخالفین یا دوسرے فرقے کے لوگ، یہاں دو لوگوں کا تذکرہ، نصارہ اور فلاسفہ کا. سموہ بہا نفسہا باطلتن، یہ اسما، یہ نام جو یہ لوگ رکھتے ہیں اللہ کا، یہ باطل ہیں. حاذی الاسماء التی سموا بہا النفسہ باطلتن، یہ اللہ کے اسما باطل ہیں، ثابت شدہ اسما نہیں ہیں. ینزہ اللہ تعالی عنہا، اللہ کو ان ناموں سے منزہ کیا جائے گا، اللہ کو ان ناموں سے بری کیا جائے گا. ان ناموں کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے اسما حسنہ ہیں. اب اللہ کے ناموں میں سے نہیں، کیونکہ حسنہ نہیں ہے. اللہ فاعلہ، اللہ کے ناموں میں سے نہیں، کیونکہ اللہ کے اسما حسنہ نہیں ہے. ہم تو الدہر کو بھی اللہ کے نام نہیں مانتے کیونکہ حسنہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں لیکن ہم الدہر کو بھی اللہ کا نام نہیں مانتے کیونکہ وہ حسنہ نہیں ہے. صفات سے بھی نام ثابت نہیں کرتے. ہاں، صفات سے بھی اس میں نہیں ثابت کرتے، اس میں سے صفات مانتے. یہاں پر حاذی الاسماء باطلتن التی سموہ بہا نفسہا، یہ اس کی صفت ہے اسما کی. خلاصہ کلام کیا نکلا تیسرے قاعدے کا؟ اللہ نے جو اپنا نام نہیں رکھا، اللہ کا وہ نام رکھنا یہ بھی الحاد ہے. اللہ نے جو اپنا نام نہیں رکھا، وہ نام اللہ کا رکھنا، وہ نام بھی الحاد ہے، یہ بھی الحاد میں داخل ہے. جس طرح اللہ کے ثابت شدہ اسما کو انکار کرنا الحاد ہے، اسی طرح اس کا اپوزٹ، جن ناموں کو اللہ نے اپنے لیے ثابت نہیں کیا، رسول اللہ نے ثابت نہیں کیا، ان ناموں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ بھی الحاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. ان اسما سے اللہ کو بچایا جائے گا، اللہ کو منزہ کیا جائے گا، اللہ کو مبرہ کیا جائے گا. ہاں، زیادت المعنی و الفاظ و نقص المعنی و الفاظ، چاروں معنی ہے نا. ہاں، سب توقیفی میں داخل ہے، توقیفی میں سب داخل ہے، توقیفی میں سب داخل ہے. البتہ اگر زیادت المعنی میں آپ یہ لے رہے ہیں تو باطل ہے کہ اس میں سے صفت نہیں ثابت کی جائے گی. زیادت المعنی کا اگر یہ معنی لے رہے ہیں کہ صرف اسم کو لیں گے، صفت نہیں، اگر یہ مفہوم لے رہے ہیں تو باطل ہے. مراد اللہ سے، ہاں مراد اللہ سے زیادہ. ہاں. الرابع، الحاد کی چوتھی شکل صفت سم. ہاں، ہاں، جیسے اور کوئی مثال بتائیں سمی کے علاوہ جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ. ودود، ود. ہاں 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 ہاں. اور آگے صفات کے باب میں قاعدہ آ رہا ہے کہ صفات کو جیسے اگر صفت کے ناحیے سے آپ پوچھیں، صفت کو ثابت کرنے کے 3 طریقے. تو ہو سکتا ہے کوئی صفت جو آپ ثابت کریں اس طریقے سے ثابت ہو رہے ہیں جس کو آپ اگر نصوص کے ناحیے سے کہہ لیں کہ انڈائریکٹ، سمی سے صفت سم ثابت کیا، یہ نص سم کی ڈائریکٹ نص نہیں ہے، لیکن اس کی ڈائریکٹ نص یعنی ڈائریکٹ دلیل بھی ملے گی. یا اسی طرح دوسری چیز ہے اس میں سے ثابت کرنا، اس کے بعد فعل سے ثابت کرنا. اس لیے شاید سورہ لقمان کی آخری آیت بتا متعدد آیتیں بتائی علیم کے لیے، صفت علم کے لیے. مجادلہ کی پہلی آیت، لقمان کی آخری آیت، یاسین کی اخیر کی آیت، جس میں خلق یخلق والخلاق اولیس الذی خلق السماوات والارض الخلاق العلیم. تو صفت کو ثابت کرنے کے 3 طریقے آگے آ رہا ہے. صراحتاً صفت کا تذکرہ و نص میں علم موجود ہے، رحمہ موجود ہے، وجہ موجود ہے، ید موجود ہے. دوسرا، صفت کا صراحتاً تذکرہ نہ ہو، اس میں سے صفت کا استخراج. تیسرا، فعل سے صفت کا استخراج. اور اس پر پھر ایک تیسرا قاعدہ منتج ہوتا ہے. جب ان متعدد طرق سے صفت ثابت ہو رہی تو صفت کا دائرہ وسیع ہو جائے گا.
ایک قاعدہ پھر آئے گا باب الصفات اوسع من باب الاسماء، دوسرا قاعدہ. ہاں الرابع الحاد کی چوتھی شکل. ہاں ہاں قرآن کے جو بھی الفاظ ہیں یعنی تفسیر کے حساب سے مصنف کی تفسیر کے حساب سے قرآن نہیں آپ جو بولے ہاں اس کا معروف معنی جو شریعت سے ثابت اگر اصطلاحی معنی کو ثابت ہو جائے تو وہ ورنہ معروف عرب میں جو اس الفاظ کو جو معنی وہی لیں گے، اس کا جو یعنی غالب معنی ہے معروف وہی لیں گے، اس کے علاوہ والے معنی کی طرف جانے کے لیے وہ خاص دلیل چاہیے نا. عام طور پر بھی نسب کے لیے رول ہے. ہاں کوئی مثال دیں گے بہتر ہے. مثال کوئی جیسے جیسے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کسی آیت کا ظلم کا مطلب سمجھنے کے لیے، ہاں معروف معنی جو صحابہ سمجھے پر نص سے اس کے برخلاف معنی ثابت ہوا ہاں تو وہ ٹھیک ہے، پر اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو صحابہ عام معنی سمجھ رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا. ہاں ہاں اسی لیے پھر اس پس منظر میں جو قرآن کی آیت کی شرح کے بارے میں بتایا کہ قرآن کی بہتر تفسیر قرآن آیت کی تفسیر آیت سے اور آیت کی تفسیر حدیث سے. صرف عربی دانی کی بنا پر قرآن کی آیت کی شرح نہیں کی جا سکتی. عربی دانی کی بنا پر، عربی جاننے یعنی وہ لغت کا عالم ہے، وہ آدمی فلاں بندہ صرف لغت کو جانتا ہے، قرآن اور حدیث کو نہیں جانتا، تو صرف اس بنا پر قرآن کی شرح نہیں کر سکتے. یہ ایک ظاہرہ تھا، مطلب ایک چیز موجود ہے. پھر اس پر ایک درس میرا ہوا تھا اور مطلب کافی لوگ تھے اس میں آن لائن تھا کہ صرف قرآن کی صرف زبان دانی کی بنا پر قرآن کی شرح نہیں کی جا سکتی. اور جو تفسیر کا جو درس ہوا تھا شاید آپ لوگ تھے اس میں، ہاں آپ ہی لوگ تھے، یہ قرآن کی تفسیر آیت سے آیت کی حدیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے، 3 نقطہ خاص طور پر مثالوں کے ذریعے سب کا ایک درس ہوا تھا. نہیں تفسیر ابن کثیر کا، تفسیر ابن کثیر یہ قاعدہ بیان کیا ابن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور عملی طور پر جو برتا ہے سب سے زیادہ وہ ابن کثیر نے. اور آیت سے یہ چیز ابن کثیر کے بعد جو ملتی ہے اضواء البیان میں شنقیطی کے یہاں. چوتھا الحاد کی چوتھی شکل، اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ کے ناموں سے معبودان باطلہ یا بتوں کے ناموں کو مشتق ماننا. ہاں الحمدللہ ہاں انہی کی شرح ہے، ایسا کہہ لیجیے اسی کی شرح، اسی کی شرح. ان یشتق من اسمائہ اسماء للاسنام. اللہ کے ہاں خلاصہ سمجھ میں آیا نا کہ اللہ کے اسما سے معبودان باطلہ یا بتوں کے ناموں کو مشتق ماننا، اللہ کے ناموں سے معبودان باطلہ کے ناموں کا اشتقاق کرنا، استنباط کرنا، اللہ کے ناموں سے معبودان باطلہ کا نام نکالنا، بتوں کا نام نکالنا. ان یشتق من اسمائہ سبحانہ وتعالی اسماء للاسنام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں سے معبودان باطلہ یا بتوں کے ناموں کو مشتق ماننا، مشتق کرنا، نکالنا، استخراج کرنا. جیسے اللہ کا نام عزیز ہے، اسے عزا کا نام نکالنا. اللہ کا نام الہ ہے، اسے لات کا نام نکالنا. اللہ کا نام منان ہے، اسے منات نام نکالنا. کما فعل المشرکون، جیسا کہ مشرکوں نے کیا فی اشتقاق العزا من العزیز، اللہ کے عزیز نام سے عزا نام کو مشتق مانا. افرأیتم اللات والعزا. واشتقاق اللات من الالہ، الہ سے لات کو مشتق مانا. سورہ نجم کی آیت میں دونوں چیزیں تینوں، افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری. منات منان سے مشتق، منات منان کا تذکرہ یہاں پر نہیں، دوسرے کیا نام ہے علماء نے اس کا تذکرہ کیا. یہاں پر شیخ نے دو ناموں کا تذکرہ کیا. باقی سورہ نجم میں تینوں چیزیں ہیں، تینوں نام ہیں افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری. تو اللہ کے عزیز نام سے عزا کے نام کو مشتق ماننا سمجھنا، اللہ الہ سے لات کو مشتق ماننا سمجھنا، منان سے منات کو مشتق ماننا اور سمجھنا. تو انہوں نے کیا کیا مشرکین نے؟ اللہ کے ناموں سے اپنے بتوں کے نام کو مشتق مانا، سمجھا، نکالا، استخراج کیا، استنباط کیا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی الحاد کی ایک شکل ہے. آگے پھر
کیوں ایسا ہے؟ پھر وہ جو آپ کو پہلے درس میں بتائی گئی تھی باتیں کہ اللہ کے اسماء حسنی ہیں، پھر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں ان آیتوں کو لا کر. 4 آیتیں بتائی گئی تھی جس میں اسماء حسنی کا تذکرہ ہے. تو 3 آیتیں یہاں پر شیخ ذکر کر رہے ہیں. وہاں پر شاید ایک ہی آیت ذکر کی تھی شیخ نے، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى مُخْتَصَّةٌ بِهِ، کیونکہ اللہ کے جو اسماء ہیں وہ اللہ کے لیے ہی خاص ہیں، وہ نام کسی اور کے نہیں ہو سکتے. سورہ اعراف کی آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں اور کسی کے یہ نام نہیں ہو سکتے. اللہ کے اسماء اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، اس سے اور کسی مخلوق کے نام نہیں نکالے جا سکتے، مستنبت نہیں کیا جا سکتا، مشتق نہیں کیے جا سکتے. تو پھر بدرجہ اولا اصنام اور معبودان باطلہ کے نام کیسے مشتق کیے جا سکتے ہیں؟ آگے سورۃ طٰہٰ کیا ذکر کیے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی. جب اللہ کے ناموں سے معبودان باطلہ کے نام نہیں مشتق کیے جا سکتے یا کسی بندے کے نام، اللہ کے نام سے کسی مخلوق کے نام مشتق نہیں کیے جا سکتے، تو معبودان باطلہ تو اپوزٹ ہو رہے ہیں نا، تو معبودان باطلہ کے نام بدرجہ اولا نہیں مشتق کیے جا سکتے. یہ 3 آیتیں یہاں پر شیخ نے ذکر کی ہے جو اسماء حسنہ سے متعلق ہیں. باقی ایک آیت اور بچی جو جہاں پر اسماء حسنہ کا تذکرہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 110. پہلے درس میں آپ کو ساری آیتیں بتائی گئی تھیں. شیخ نے ایک آیت کا تذکرہ کیا تھا جہاں پر یہ درس گزرا کہ اللہ کے اسماء کیا ہیں؟ حسنہ ہیں. پھر آگے شیخ کہہ رہے ہیں فَكَمَا اخْتَصَّ بِالْعِبَادَةِ وَبِالْأُلُوهِيَّةِ الْحَقِّ وَبِأَنَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جس طرح اللہ خاص ہے عبادت کے ساتھ، یعنی عبادت صرف اللہ کی جائے گی. وَبِالْأُلُوهِيَّةِ الْحَقِّ، الوہیت حقہ کے ساتھ وہ خاص، یعنی عبودیت الوہیت سمجھیے ایک ہی معنی ہے کہ جس طرح عبودیت صرف اللہ کا حق ہے، الوہیت صرف اللہ کا حق ہے، اور اس سے اللہ کا حق یہ بھی اللہ ہی کا صرف حق ہے کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں. فَهُوَ مُخْتَصٌ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ. اسی طرح اسماء حسنہ بھی صرف اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کے لیے خاص ہے. باقی مخلوق کے اسماء حسنہ نہیں ہیں، باقی مخلوق کے اسماء ہیں حسنہ نہیں ہیں، ان میں حسن نہیں ہے، حسن اللہ کے ناموں میں. کیونکہ مخلوق کے جو اسماء ہیں ان میں نقص موجود ہے، چاہے اس سے پہلے یا اس کے بعد. یعنی جس طرح اللہ عبادت کے ساتھ، عبادت اللہ کا خاص حق ہے، الوہیت اللہ کا خاص حق ہے، آسمان و زمین تسبیح کرتے ہیں اللہ کا خاص حق ہے، اسی طرح اسماء حسنہ بھی اللہ کا خاص حق ہے. کیونکہ مخلوق کے اسماء حسنہ نہیں ہے، مخلوق کے صرف اسماء ہیں. فتسمیت غیرہ بما، فتسمیت غیرہ بہا، غیر اللہ کو اللہ والا نام رکھنا، غیر اللہ کے نام پر مخلوق کا نام رکھنا، غیر اللہ کے نام پر معبودان باطلہ کا نام رکھنا، غیر اللہ کے نام پر بتوں کا نام رکھنا، علی الوجہ الذی یختص بہ سبحانہ و تعالی، جس طریقے پر اللہ کے لیے خاص ہے، مختص ہے، میل بہا ما یجب فیہا، الحاد ہے. ومنہ ما یکون شرکن او کفرن حسب ما تقتضی الادلہ الشرعیہ. ان میں سے کچھ چیزیں شرک ہوں گی، کچھ چیزیں کفر ہوں گی دلائل کے مطابق. یہ کل 4 چیزیں ہوئیں یا 4 شکلیں ہوئیں یا 4 قسمیں شیخ نے بتائیں الحاد کی. الحاد کی جو جامع تعریف شیخ نے کی المیل بہا اما یجب فیہا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ شیخ کے ہاں ہر شکل میں یا ہر نوع میں اس کا اعادہ ہوا. الحاد کی پہلی شکل بتائی شیخ نے تعطیل، الحاد کی دوسری شکل بتائی تشبیہ، الحاد کی تیسری شکل بتائی کہ اللہ کا وہ نام رکھنا جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا. الحاد کی چوتھی شکل بتائی کہ اللہ کے ناموں سے بتوں کا نام نکالنا. ابھی اس میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ اسماء سے متعلق جو 7 قواعد تھے وہ تمام 7 قواعد یہاں پر مکمل ہوتے ہیں. آگے پھر صفات کے بھی 7 قواعد شیخ نے ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ کچھ وقفے کے بعد صفات کا پہلا قاعدہ ہم شروع کریں. شیخ ہمارے یہاں کچھ اور بھی ہے شیخ. ہاں پڑھیے. والالحاد بجميع انواعه محرم لان الله تعالى حدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومنه ما يكون شركا او كفرا. ما يكون شركا پڑھانا ہے.
یعنی خلاصہ کلام کے الہاد محرم، الہاد کی تمام قسمیں حرام ہیں، یہی نا؟ کیوں؟ استدلال کا طریقہ جو بتائے، وَذَرُ الَّذِينَ سورہ اعراف کی آیت، وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، تو ذر یہاں فعل امر نہیں، وجوب کے لیے نہیں کہ آپ چھوڑ دو ان کو جو چاہے کہ نہیں، یہ تحدید ہے، کیا کہیں گے، وارننگ ہے، دھمکی ہے، چھوڑ دو کہ میں نمٹ لوں گا، یہ اسلوب بکثرت استعمال ہے۔ سورہ مزمل میں دیکھو، ذرنی والمکذبین، مجھے چھوڑ دو، جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، یعنی چھوڑ دو میں نپٹ لوں گا۔ اس کے جسٹ بعد والی سورہ، سورہ مدثر میں ذرنی ومن خلقت وحیدا، ولید بن مغیرہ ہے، کون مراد ہے؟ ہاں۔ تو یہ اسلوب ہے قرآن کا، جہاں ایک شدید ترین دھمکی ہے، جیسے دو نہیں دوسری چیز بتانے مقصود ہے، دو ہم مثل لوگ جھگڑا کرنا چاہیں یا کشتی کرنا چاہیں، ریس کا مقابلہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک لمبا بندہ ہے، ایک پست قد ہے، ریس کا مقابلہ کر رہا ہے، فطری طور پر زیادہ لگتا ہے کہ جو لمبا بندہ ہے، جو لانگ پرسن ہے وہ جیت جائے گا، جو پست قد ہے وہ نہیں جیت پائے گا، ہو سکتا ہے اس کا اپوزٹ ہو جائے۔ دو آدمی میں سے ایک جیسے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بہت زیادہ قوی ہے، ایک بہت زیادہ کمزور ہے، اور دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، جیتنے کا امکان کس کا ہے؟ قوی کا۔ تو یہاں خالق مخلوق کو کہہ رہا ہے چھوڑ دو میں نپٹ لوں گا، یہ اسلوب ہے، چھوڑ دو میں نپٹ لوں گا، میں اکیلے ہی کافی ہوں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی والمکذبین، تو شدید ترین وارننگ کا اسلوب ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو امر کے لفظی اعتبار والا معنی یا نہیں ہے، امر کا جو ایک لفظی معنی ہوتا ہے وجوب پر دلالت کرنا، وہ معنی نہیں، یہاں دھمکی ہے، وارننگ ہے، تحدید ہے۔ ہاں چھوڑ دو، جو چاہیں کریں، نہیں میں نپٹنے کے لیے کافی ہوں، عذاب تیار ہے۔ ہاں بولیے۔ ہاں یہ جو الہاد کی جو متعدد شکلیں بتائیں، 4 شکلیں، ان میں سے کوئی شرک ہوگا، کوئی کفر ہوگا، دلائل کے مطابق، دلائل کے مطابق، شرعی دلیلوں کے مطابق کوئی شرک ہوگا، کوئی کفر ہوگا۔ ہاں کفر ہوا، کفر کے سوری الہاد کی جو 4 شکلیں بتائیں شیخ نے، تاکہ ان میں سے کچھ شرک ہو سکتے ہیں، کچھ کفر ہو سکتے ہیں شرعی دلائل کے مطابق، نہ کہ اپنے ہوا اور اپنی خواہش کے مطابق۔ اللہ عالم، سوال کی طرح سوچیے، ہو سکتا ہے اس نام کو نہ جانتے رہوں، ہو سکتا ہے اس نام کو نہ جانتے رہوں۔ شیخ یہ لکھا ہے نا، لیکن علی احد القولین، ہاں بیچ میں وہ جو 2 یا 3 نام ذکر کیا ہے، تو اشتقاق میں ایک قول کے مطابق کہا ہے، جی شیخ، ایک قول کے مطابق، چاہتے تو کوئی اعتبار سے یہ ہو کہ ایسا دوسرے لوگوں نے کہا، یعنی ہو سکتا ہے وہ اس کو نہ مانتے ہوں، عزیز کو بھی نہ مانتے ہو، الہ کو بھی نہ مانتے ہو، یعنی پھر جو آپ کہہ رہے ہیں رحمان کے مطابق ہو جائے گا، یعنی جس طرح تمام ناموں کو نہیں مانتے، رحمان کو بھی نہیں مانتے، الہ کو بھی نہیں مانتے، اور عزیز کو بھی نہیں مانتے، منان کو بھی نہیں مانتے، ہاں لیکن رب پر ایمان تھا، ہاں ہاں اللہ پر ایمان تھا کہ ہمارا خالق ہے، رحمان نام پر اشکال ہے، رحمان نام پر اشکال ہے، رب کا انکار نہیں، کیونکہ رب کا اگر انکار ہوتا تو رب کے گھر کا بھی انکار ہوتا، رب کے گھر کے عظمت و تقدس کا بھی انکار ہوتا، یہ چیز موجود تھی ان کے یہاں۔ تین ہی شیخ نے، 2 ہی کیا نام، منات اور منان کا شیخ نے تذکرہ نہیں کیا، منات منان میں اپنی جانب سے کیا، دوسرے علماء نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو اس طرح اگر لیتے ہیں تو پھر اس رحمان جیسا ہو جائے گا، باقی رب کا انکار نہیں پایا گیا، رب کی ربوبیت کا انکار نہیں پایا گیا، الوہیت کا انکار پایا گیا، اور اس پر تو پختہ عقیدہ آپ دیکھیں گے، وہ جو تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بارے میں، جب اونٹ وہ لوگ لے کے چلے گئے تو وہ آئے تو سمجھے کہ تو عبد المطلب میں خانہ کعبہ کے متولی ذمہ دار ہیں،
اس کا مطالبہ کریں گے. تو ان کا نے مجھے میرا اونٹ دے دو. انا رب الابل وللبیت رب یحمی. انا رب الابل، بھائی میں تو اونٹ کا مالک ہوں، میرا اونٹ تم لوگ ہکا کے لیا، میرا اونٹ مجھے واپس کر دو، مجھے اللہ کے گھر سے کیا لینا دینا. وللبیت رب یحمی. تو رب پر پختہ عقیدہ ہے. ہاں اس میں انحراف تھا، اس میں خلل تھا، اسی کو صرف رب نہیں مانتے تھے. اس لیے حج کی جو چیز ہے بگڑی ہوئی رسم ان کے یہاں پائی گئی. خانہ کعبہ کا طواف پایا گیا، اس میں ننگے طواف کیے. تو یہ چیزیں، لیکن رب کا انکار نہیں پایا گیا. رب کا انکار نہیں پایا گیا. ہاں عبادت کو صرف رب کے لیے خاص کرنا یہ نہیں پایا گیا. رب کا انکار نہیں پایا گیا. اخلاص العبادہ نہیں پایا گیا. یہ جو یہاں پر آیا ہے ہاں اسی طرح فہو مختص باسماء الحسنی. ہاں نارملی جو توحید کی عبادت کا ایک مختصر ربوبیت کا جو کہتے ہیں افراد الہیت کی، ہاں یہ دونوں معنی ہیں. ہاں یہاں پر حسنہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے جو اسما ہیں یہ حسنہ ہیں. اللہ کے جو اسما، خالق کے جو اسما حسنہ ہیں. مخلوق کے اسما حسنہ نہیں ہے، وہ صرف اسما ہیں. ایک حسنہ صرف اللہ کا ہے. ہاں وہ ایک علیم کی شرح کیا تھا. جیسے علیم، اللہ شروع سے علم والا ہے، یعنی ازل سے ابد تک علم والا ہے. مخلوق ازل سے ابد تک نہیں ہے. جیسے ابھی مان لیا ہم 20 سال کے ہیں تو 5 سال پہلے نیرے جاہل تھے، دھیرے دھیرے سیکھتے سیکھتے تھوڑا علم آیا، پھر جیسے عمر گھٹتی جائے گی علم بھولتا چلا جائے گا، زوال آئے گا، نسیان آئے گا، التباس آئے گا، اختلاط آئے گا. بغیر جہل کے بغیر